बुढ़िया फिर आ गई, बहुत डीठ है, इस पर हमने पाबंदी लगा दी थी। जाने आज क्या अनट शनट रिश्ता लेकर आई है। जैनब के लिए कोई मांग है तो मैं कैसे बात सुनूं। बड़ी को छोड़कर छोटी का रिश्ता कैसे कर सकती हूँ। फरिया के लिए परेशान माँ ने अपने बड़े बेटे से कहा। बड़े बेटे ने कहा, अम्मा देख लें, इसकी बात सुन लें। रहमत अम्मा मुखलिस औरत है, साल बाद आई है, क्या खबर कुछ अच्छा पैगाम लाई हो। हमने यहाँ आने की पाबंदी लगाकर ज्यादती की थी, इसकी रोजी अल्लाह ने इन्हीं कामों में लिखी है। रहमत अम्मा कमरे में आ गई। रहमत अम्मा किधर भूल पड़ी आज। क्या कहूँ बेटा, तुमने ही तो मना किया था, पर आज दिल ना माना। आज मेरा दिल कहता है फरिया की किस्मत जाग गई है। अम्मा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ऐसी खुशी की बात तो सुनने को तरस गई हूँ। बताओ, जल्दी से बताओ। बताती हूँ, पूरे 5,000 लूंगी। रहमत अम्मा, बात खुली नहीं, पैसे मांग लिए। फरिया की माँ, सुनो, बात सुनो। बेटी, तुम पर एतबार है, भरोसा है, तुम सच्ची औरत हो। वादा करोगी तो पूरा भी जरूर करोगी। लेकिन मैंने ऐसे खानदान भी देखे हैं कि उन्होंने मुझे एक जोड़ा देकर टाल दिया, पैसे नहीं दिए। इनका काम निकल गया ना। एक खानदान ने मेरी फीस आधी दी, आधी खा ली। मैंने इनको माफ कर दिया, इनकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें माफ नहीं किया, दोनों रिश्ते टूट गए। बीबी, तुम भी मुझे माफ करना। रहमत अम्मा, मेरा ये मतलब जानती हूँ, सुनो। उम्र मेरी बहुत हो गई है, इस साल ना गई उम्रे पर तो शायद कभी न जा सकूंगी। अब ज्यादा बूढ़ी हो गई हूँ, आने वाले बार जिंदा भी रहूंगी या नहीं, अल्लाह ही जानता है। रहमत अम्मा रोने लग गईं। फरिया की माँ इसके करीब चली गई, इसको अपनी सीने से लगा लिया। अच्छा अम्मा, रोना नहीं, मेरा दिल कहता है तुम जरूर उम्रा करोगी। 5,000 भी दूंगी, जोड़ा भी, चप्पलें भी, स्लीपर भी। रोटी खाने के लिए जब दिल चाहे आ जाना। तो सुन, ऐसा रिश्ता लगाऊंगी, अल्लाह के करम से फरिया ऐश करेगी। लड़का कारखाने में काम करता है, अच्छा कमाता है, कोई बुरी आदत नहीं, ना सिगरेट, ना पान, ना छालिया, नमाज भी पढ़ता है, पढ़ा लिखा है। घर में न सास है, न नंद, न देवर, न ससुर, घर भी इसका अपना है। मैं समझती हूँ फरिया की किस्मत खुल गई है। बस बस अम्मा, आगे बताओ, लड़के की उम्र बताओ, डिमांड बताओ। अभी के अभी मेरी हाँ नहीं, सुन लो। उम्र 28 है, डिमांड कुछ भी नहीं, 2 जोड़ों में निकाह। लेकिन क्या अम्मा, कोई लूला लंगड़ा अंधा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह ना करे, कुछ नहीं। इसकी एक बीवी पहले है, अब तुम खुली हो। रहमत अम्मा, मैं अब समझी तुम ऐसे नहीं आई, पहले बुड्ढों बुड्ढों के रिश्ते लाती रही, अब सौकन वाली शादी। चाय पियो, कोई और घर देखो, मेरी फरिया को बख्शो, कोई जुल्म नहीं चाहिए। मेरी बेजुबान बेटी के लिए जुल्म नहीं बहन, फरिया मेरी बेटी की तरह है, मैं इसके लिए बुरा कैसे चाहूंगी। ये शादी सौकन खुद करवा रही है, लड़का दूसरी शादी खुद नहीं कर रहा। क्या बोल रही हो रहमत अम्मा, सौकन कैसे करवा सकती है दूसरी शादी। यही तो सुनो, सौकन है बीमार, चलना फिरना इसका आसान नहीं। मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तुम आओ तो सही, इसकी बीवी से मिल लो। नाजिया नाम है इसका, नमाजी नेक औरत, वो बीमार ना होती तो लाखों में एक थी, सबके दुख दर्द बांटने वाली औरत। अम्मा अब जाओ, तुमने हमको उलझन में डाल दिया। सोचूंगी, ऐसे रिश्ते को ना ही बोलना होगा, आज नहीं तो कल। मैं फिर कहती हूँ, जल्दी में ना फैसला करो, पहले तुम अपने बेटों को कारखाने भिजवा कर लड़के को दिखवा लो। वहाँ इसके साथ काम करने वाले मर्दों से पूछो, हीरा है हीरा। ये भी तो सोचो, घर में न सास ससुर न नंद, राज करेगी हमारी बेटिया। फरिया की अम्मा, तू अपनी बेटी को भी देख, पोलियो का नुक्स ना होता तो ये रिश्ता लाती, सौकन बनाती। मैं जानती हूँ, ये कागज रखो, संभालो, कारखाने का नाम पता लिखा है, मैं 2 दिन बाद आऊंगी, इतवार को। हाँ ना बता देना। चाय भी नहीं पीऊंगी आज, तो बिल्कुल नहीं पीऊंगी। अच्छी बात तेरी समझ में नहीं आती, तू कैसी माँ है, बेवकूफ ना समझ। रहमत अम्मा एकदम उठ खड़ी हुई।
اپنا برقع سر پہ ڈالا، بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ فریہ کی ماں اور چھوٹی بیٹی زینب اسے روکتی ہی رہیں، آوازیں دیتے رہے، مگر اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ باہر کا گیٹ بند ہونے کی آواز آئی، وہ چلی گئی۔ دوسرے دن بڑے بھائی نے کارخانے کے قریب جا کر اڑوس پڑوس سے اس ورک شاپ کے بارے میں معلومات لیں، پھر کاروباری انداز میں مالک سے بات کی۔ مالک نے بڑی عزت کی، اس نے چائے پلوائی اور کہا، ہم صرف بڑا کام ہی لیتے ہیں، اور چھوٹے گھریلو کام کے لیے کسی اور ورک شاپ کا پتہ بتا دیا۔ بیٹے نے مظفر کو دیکھ لیا۔ سب ورکر اس کے آگے کچھ نہ بولتے تھے، استاد استاد کہہ کر بلاتے تھے، اس کی یہاں بڑی عزت تھی۔ بیٹے نے گھر آ کر ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ ماں کو اطمینان نصیب ہوا، لیکن اسے اپنی بیٹی کی مرضی بھی لینی تھی۔ فریہ گھر میں ہونے والی سرگرمیوں کو جان چکی تھی، اسے صرف سوکن کے بارے میں کچھ تشویش تھی، جانے وہ کیسی ہوگی عورت۔ تیسرے دن رحمت اماں اپنے وقت پر آ گئی۔ اس کے ساتھ جو خاتون آئی وہ نازیہ تھی، مظفر کی بیوی۔ تعارف ہوا۔ نازیہ نے فریہ کی اماں سے بڑے احترام کے ساتھ ملاقات کی۔ اس کی حالت دیکھ کر سب کو دکھ ہوا۔ نازیہ نے کہا، اماں میں بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھ کر آپ کے پاس آئی ہوں، اس کے لیے ایک نرس سے انجیکشن لگوانا پڑا، ہمت کرنی پڑی۔ پیاری بہن دیکھ، یہ ہے تیری بیٹی کی ہونے والی سوکن، دیکھ اچھی طرح دیکھ، تجھے تو نہیں مجھے سچے لوگوں کو پہچاننا آتا ہے۔ دکھ یہ ہے کہ سچی عورت ایسی ہوتی ہے، محبت کرنے والی بیوی۔ پتہ نہیں تو نے کیا فیصلہ کیا ہے، اسی لیے میں نازیہ کو لے کر تیرے گھر آ گئی۔ تو خود اس سے پوچھ لے کیا تسلی کرنا چاہتی ہیں، میں بیچ میں سے ہٹ جاتی ہوں، رحمت اماں نے کہا۔ اس دوران بڑے بیٹے نے ماں کو آواز دی، وہ اس سے ملنے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ بڑے بیٹے نے نازیہ کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ لیا تھا، وہ ریلنگ پکڑ کر جس مشکل سے اوپر آئی تھی، یہ سب کچھ ماں بھی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا اس رشتے کے حق میں تھا۔ وہ اماں کی اجازت سے مہمانوں کے لیے کچھ خریدنے باہر نکل گیا۔ ماں ڈرائنگ روم میں دوبارہ آ گئی۔ بہن جو کچھ کہنا ہے کہہ دے، نازیہ کو صرف تیری بیٹی چاہیے، گھر میں ہی نکاح پڑھوا دے، یہیں سے رخصتی۔ فریہ کو یہاں بلا لے، نازیہ اس سے ملنا چاہتی ہیں، رحمت اماں نے کہا۔ اماں کی اجازت کے بعد ہی زینب فریہ کو لے کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ نازیہ نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کے گال پر محبت سے ہاتھ پھیرے۔ وہ 1 منٹ تک نازیہ کے گلے لگی رہی، پھر نازیہ نے چپکے سے فریہ کے ہاتھ میں فولڈ کی ہوئی چھوٹی سی پرچی تھما دی۔ فریہ پہلے گھبرا گئی، کچھ نہ سمجھی، پھر نازیہ کے آنکھ کے اشارے سے اسے کچھ سنگن ملی۔ وہ دوسرے لمحے بہانہ کر کے فوراً دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مظفر نے چند سطریں لکھی تھیں، تحریر خوبصورت تھی، عبارت بھی پر اثر۔ ڈائجسٹوں اور کتابوں کا مطالعہ کرنے والی فریہ نے چٹھی کو 2 بار پڑھا، تیسری بار پڑھا اور چٹھی کے جملے دل میں اترتے چلے گئے۔ مظفر نے لکھا تھا، رحمت اماں سے معلوم ہوا کہ وہ میرے رشتے کے لیے ایک ایسے گھر میں جا رہی ہے جہاں میرا پہلے ہی گرم جوشی سے استقبال ہو چکا تھا۔ میں وہ شخص ہوں جو آپ کے مکان کے سائے میں چھجے کے نیچے کئی بار ٹھہرا ہوں۔ آپ نے 2 بار پانی پھینک کر ان لمحوں کو یادگار بنا دیا۔ یہ حرکت مجھے یقین ہے آپ نے جان بوجھ کر نہیں کی ہوگی، لیکن میرے دل پر وہ چند گھڑیاں نقش ہو گئی ہیں۔ یہ بات نازیہ کو میں نے پہلے بتانی ضروری نہیں سمجھی، آج بتائی ہے۔ وہ اس اتفاق پر حیران ہے، اس کے بے حد اصرار پر یہ پرچی لکھ رہا ہوں۔ مظفر نے آخر میں اپنا نام بھی نہیں لکھا تھا۔ یہ مختصر تحریر بڑی متاثر کن تھی۔ فریہ کو وہ چہرہ یاد آ گیا، باوقار وجیہ۔ اس نے کوئی اوچھی حرکت نہیں کی، بلکہ اس نے اس راستے سے گزرنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور فریہ نے اسے خوابوں میں بسا لیا تھا، اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ نازیہ کے لائے ہوئے اپنے شوہر کے رشتے پر ماں اور بھائیوں کی طرف سے ہاں کی مور لگنے والی تھی۔ وہ صرف فریہ کی رضامندی لینا چاہتی تھی۔ نازیہ فریہ کی ماں کے قریب بیٹھی تھی۔ اس نے کرسی اور نزدیک کر لی، پھر بولی،
اماں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کوئی برتن بھانڈے نہیں، کوئی کرسی میز نہیں، کوئی بیڈ نہیں، ہم کو فریہ دے دیجئے، فریہ سے پوچھ لیجئے، زیور بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، یہ سب آپ اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے رکھ لیں، جہیز نہ لانے پر ہمارے گھر سے کوئی طعنہ سننے کو نہیں ملے گا، کوئی اسے برا نہ کہے گا، بلکہ فریہ گھر کی عزت ہوگی۔ نازیہ کی بات جاری تھی کہ زینب نے ماں کو اشارے سے قریب بلایا اور ان کے کان میں کہا، امی آپ ہی کہتی ہیں کہ انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، وہ سوکن بننے پر راضی ہیں، آگے آپ کی مرضی۔ زینب کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ ماں حیرت زدہ لہجے میں بولی، ہاں امی آپ ہی بہت سمجھدار ہیں، انہوں نے آپ کے کام کو آسان کر دیا ہے۔ ہاں بیٹی، اس نے میرے دل سے بھاری بوجھ اتار دیا، میں نازیہ کو ہاں کہنے جا رہی ہوں۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے کھلا چہرہ لیے فریہ کی ماں نازیہ اور رحمت اماں کو اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلا رہی تھی، وہ دونوں بھی مبارکباد کے کلمات کے ساتھ جواب میں یہی کچھ کر رہی تھیں۔ ماں کی آنکھوں سے نکلی مسرت کی کرنیں پورے گھر میں پھیل گئی تھیں، اب اس کی پیشانی شکر کے سجدے ادا کرنے کے لیے بے چین تھی، جبکہ فریہ بھی ایک حقیقت پسندانہ فیصلہ کر کے مطمئن تھی۔